شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ مرنے والا ہر چیز کو جانتا ہے، حتیٰ کہ غسال سے کہتا بھی ہے تجھے خدا کی قسم ہے تو غسل میں میرے ساتھ نرمی کر۔ نیز جب وہ اپنے جنازے کی چارپائی پر ہوتا ہے اس سے کہا جاتا ہے اپنے بارے میں لوگوں کی باتیں سن، اس دنیا میں آنے کا مقصد صرف مال کمانا یا فقط دنیا کے علوم و فنون کی ڈگریاں پانا اور صرف دنیاوی ترقیاں حاصل کیے جانا نہیں ہے۔ اس وقت مردے کی بے بسی انتہا کو پہنچے گی جب اس کو روشنیوں سے جگمگاتی عارضی خوشیوں سے مسکراتی دنیا ناپائیدار کے فانی گھر سے نکال کر اندھیری قبر میں منتقل کرنے کے لیے کندھوں پر لاد کر سوئے قبرستان چل پڑیں گے۔ جنازہ آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے جہاں والو میرے پیچھے چلے آؤ، تمہارا رہنما میں ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حضور سراپا نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نور علی نور ہے۔ مجھ پر درود پاک پڑھ کر اپنی مجالس کو آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج 1429 سنہ ہجری کی شب برات ہے۔ ایک عبرتناک حکایت حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمت اللہ القوی شرح الصدور صفحہ 209 پر نقل کرتے ہیں۔ مشہور تابعی اور اپنے دور کے مجتہد حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک بار ہم حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ہمراہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کے قبرستان میں گئے۔ مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے قبر والوں کو سلام کیا اور فرمایا اے قبر والو تم اپنی خبر بتاؤ گے یا ہم تمہیں بتائیں؟ سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قبر سے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کی آواز سنی اور کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا یا امیر المومنین آپ ہی بتائیے کہ ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوا۔ حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا سن لو تمہارے مال بٹ گئے،
تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے، تمہاری اولاد یتیموں میں شامل ہو گئی، جس مکان کو تم نے بہت مضبوط بنایا تھا اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے۔ اب تم اپنا حال سناؤ۔ یہ سن کر ایک قبر سے آواز آنے لگی، یا امیر المومنین، ہمارے کفن تار تار ہو گئے، ہمارے بال جھڑ کر منتشر ہو گئے، ہماری کھالیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، ہماری آنکھیں بہ کر رخساروں پر آ گئی، اور ہمارے نتنوں میں پیپ بہ رہی ہے، اور ہم نے جو کچھ آگے بھیجا یعنی جیسے اعمال کیے اسی کو پایا، جو کچھ چھوڑا اس میں نقصان اٹھایا۔ ہائے، ہمارا کیا بنے گا کہ اس دور کے مسلمانوں کی یہ بات ہے۔ اب تو گیا گزرا وقت آیا، نیکی کے نقطے کا بھی اپنے پاس کوئی عطا پتہ نہیں، سانس بعد میں لیتے ہیں، گناہ پہلے کرتے ہیں، گناہ کی نیت پہلے ہوتی ہے، قدم بعد میں اٹھتا ہے۔ ان گناہوں کے انبار کو لیے اگر ہم قبر میں جا پہنچے تو ہمارا کیا بنے گا، اور اگر ہم گناہوں کے آلات بھی دنیا میں چھوڑتے گئے تو کیا بنے گا۔ ملاوٹ والے کاروبار کو چمکا کر اچانک ہارٹ فیل ہو گئے، اولاد نے وہی ملاوٹ والا کاروبار جاری رکھا تو کیا بنے گا۔ اے جوا کا اڈا چلانے والے نادان، اگر اسی طرح تم مر گیا، تیری اولاد اگر اسی اڈے کو چلاتی رہی، اسی شراب خانے کو جاری اس نے رکھا، اگر تم سنیما گھر چھوڑ کر مرے، اولاد سنیما گھر چلاتی رہی، اے دہشت گردو، تمہاری اولاد بھی تمہارے نقش قدم پر چلتے ہوئے تمہارا اسلحہ اٹھا کر مسلمانوں کا خون بہانے لگی تو تمہاری ہلاکت بالائے ہلاکت ہو سکتی ہے۔ ذرا خدا کا خوف کرو، ذرا ڈرو۔ اسی طرح اگر گناہوں کی خاطر، فلموں ڈراموں کی خاطر ٹی وی لیا اور اسی کو چھوڑ کر مرے، اپنی اولاد کو ٹی وی کے ڈرامے فلمیں دکھائے، گانے باجے سنائے، اسے اس کی برائی سے آگاہ نہ کیا اور یہی ٹی وی چھوڑ کر مرے اور وہ بھی گناہ کرتی رہی، تمہارا کیا بنے گا۔ سنو سنو، اندرون سندھ رہنے والے ایک بزرگ کا واقعہ میں اپنے انداز میں عرض کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں، ایک رات میں نے قبرستان میں ایک تازہ قبر کے پاس بیٹھ کر کچھ ذکر و فکر کیا تاکہ عبرت حاصل ہو۔ بیٹھے بیٹھے اونگ آ گئی اور قبر کا حال مجھ پر منکشف ہو گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ قبر والا آگ کی لپیٹ میں ہے اور چلا چلا کر کہہ رہا ہے، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ میں نے کہا، میں کیسے بچاؤں؟ اس نے کہا، تھوڑے ہی دن پہلے میں مرا ہوں، میرا جوان بیٹا اس وقت ٹی وی پر فلم دیکھ رہا ہے۔ جب جب وہ ایسا کرتا ہے مجھ پر شدید عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ خدا کے واسطے میرے جوان بیٹے کو سمجھاؤ کہ عیش کوشیوں میں نہ پڑے، وہ ٹی وی پر فلمیں ڈرامے نہ دیکھا کرے، کیونکہ اسے میں نے گناہوں بھرے پروگراموں ہی کے لیے خریدا تھا۔ اور میں نے اپنے بیٹے کو بھی اس سے منع نہیں کیا تھا، میری توجہ نہیں تھی۔ اب اس کی وجہ سے میں عذاب میں پھنس گیا ہوں۔
افسوس کہ میں نے اس کی دنیاوی تربیت تو کی، اس کو دنیاوی تعلیم تو دلائی، اس کو سنتوں کی تربیت نہ دی، اس کو نمازیں نہ سکھائیں، قرآن نہ پڑھایا، علم دین نہ پڑھایا، میں اس کی صحیح اسلامی تربیت کرنے سے قاصر رہا، اسے گناہ سے منع نہ کیا، قبر و آخرت کے معاملات سے اسے آگاہ نہ کیا۔ اس طرح بتانے کے بعد قبر والے نے اپنا نام اور پتہ بھی بتا دیا۔ چنانچہ وہ بزرگ فرماتے ہیں میں صبح قریبی بستی میں واقع اس شخص کے مکان پر پہنچا۔ نوجوان نے رات ٹی وی پر فلم دیکھنے کا اعتراف کیا۔ میں نے جب اس کو اپنا خواب سنایا تو وہ صدمے سے رونے لگا، اور الحمدللہ اس نے اپنے گھر سے ٹی وی کو نکالا دے دیا۔ تو ٹی وی نکالنے والی ہی چیز ہے۔ اے اپنے گھروں میں ٹی وی رکھ کر اس پر فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، اے ٹی وی کا چینل اس لیے چلانے والوں کہ رقص و سرود کی محفلیں لوگوں کو دکھاؤ، موسیقیاں سناؤ، رقاصاؤں کے رقص دکھاؤ۔ اگر ٹی وی والوں کو میری یہ باتیں پسند نہیں ہیں فوراً آف کر دیں، حق بات کا اعلان سرے دار کریں گے، یہ جرم اگر جرم ہے 100 بار کریں گے۔ کہ ٹی وی چینل والے چند سکوں کی خاطر اپنی آخرت کو داؤ پر لگائے ہوئے ہیں، انہوں نے معاشرے کو برباد کر دیا۔ آپ ڈاکوؤں کا انٹرویو لو، ایسے ڈاکو آپ کے سامنے آئیں گے جو کہیں گے کہ ہم نے ٹی وی کے فلاں ڈرامے سے ترغیب پائی، اس سے ہم نے ڈکیتیوں کے فن سیکھے، اور آج اس مردود ٹی وی کی وجہ سے ہم پھانسی کے پھندے کی طرف بڑھے چلے جا رہے ہیں۔ ہاں اگر کوئی واقعی حقیقی معنوں میں شرعی اعتبار سے درست ٹی وی کا چینل چلائے، مرحبا، صد مرحبا۔ ابھی تک میری معلومات کے مطابق، جی ہاں کوئی برا مانے 2 روٹی زیادہ کھائے، محاورہ ہے، ابھی تک میری نظر میں کوئی آ جائے مجھے ثابت کر کے دکھائے کہ اس وقت کوئی ٹی وی چینل عین اسلام کے تقاضوں کے مطابق چلا رہا ہے، میری نظر میں کوئی بھی نہیں۔ اگر ہے تو میں اس کے انشاءاللہ اس کے ہاتھ چوموں گا، مطلب ایک مبالغہ ہے، میں اس کے پاؤں دھو کے پیوں گا، لیکن میری نظر میں ابھی تک کوئی نہیں ہے۔ عورتوں کو سب لا رہے ہیں، موسیقیاں سب چلا رہے ہیں، پھوہڑ قسم کی ایڈورٹائزمنٹس سبھی دے رہے ہوں گے، ہر پیسے کا یہ پروفیشنل۔ تو میری بات کو برا نہ مانیے۔ بہرحال وہ ٹی وی پر بات چلی تھی، یہاں ٹی وی سے مراد وہی ہے کہ گناہوں بھرے پروگرام جو دیکھتے ہیں ٹی وی پر، اور تقریباً یہی حال ہے۔ تو اس لیے للاکثر حکم الکل والی بات ہے کہ ٹی وی گھر میں نہیں ہونا چاہیے، کہ گناہوں سے بچنا دشوار ترین ہے۔ تو ایک میجر کا واقعہ سنیں، بہت سارے فوجی افسر، بہت سارے یا کچھ میرے پاس تشریف لائے تھے ایک بار، ان میں سے ایک میجر نے مجھے بتایا کہ ان دنوں میں منگلا ڈیم پر تعین تھا میرا، اور دینا بنے مدینہ کے عیسائی بھائیوں نے مکتبۃ المدینہ کی طرف سے جاری کردہ سنتوں بھرے بیانات کی بعض کیسٹیں تحفے میں دیں، وہ کیسٹیں گھر میں چلائی گئیں۔ ان میں سندھ کے بزرگ والا واقعہ جو ابھی میں نے عرض کیا وہ بھی تھا۔ سن کر ہم سب اللہ وہاب عز و جل کے عذاب سے ڈر گئے، اور اتفاق رائے سے ٹی وی کو جسے فلموں ڈراموں کے لیے اور گناہوں بھرے پروگراموں کے لیے خریدا گیا تھا، اسی گناہوں کے لیے عام طور پہ استعمال کیا جا رہا تھا، خدا کی قسم اس ٹی وی کو ہم نے مل جل کر اتفاق رائے سے گھر سے نکالا دے دیا۔ اللہ پاک کی قسم، وہ کہہ رہے ہیں میجر صاحب نے مجھے بتایا کہ اللہ پاک کی قسم ٹی وی گھر سے نکالنے کے تقریباً 1 ہفتے بعد میرے بچوں کی امی نے غیب کی خبر دینے والے مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خواب میں دیدار کیا،
اور پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مبارک ہو کہ تمہارا گھر سے ٹی وی نکال دینے کا عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں منظور ہو گیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیوں، اب دیکھتے ہیں کون خوش نصیب ایسا ہے جو اس مصیبت کو اپنے گھر سے نکالتا ہے، یا ایسا بند کر دیتا ہے کہ اس کو اس طرح آپ لاک کر سکتے ہیں، مقفل کر سکتے ہیں، اس طرح ایک چینل کا اس کو پابند کر سکتے ہیں کہ جیسے ہی آن کریں گے تو وہی مدنی چینل آن ہوگا جس میں شریعت کے مطابق پروگرام ہوگا۔ کوئی عورت کا ڈانس آپ کو راستے میں نظر نہیں آئے گا، کوئی موسیقی سنی نہیں جائے گی۔ اگر آپ کوشش کریں گے تو یہ ممکن ہے۔ تو یوں ٹی وی جو ہے رکھنے کی صرف ایک صورت ہے کہ اس میں صرف اسلامی کوئی بیان یا نعت شریف یا تلاوت سنی جا سکتی ہے، یا کسی صحیح شرعی بیان کرنے والے سنی عالم کا بیان اب بھی سنا جا سکتا ہے، لیکن وہی صورت کے باقی میں نے اس کے نا کہ مکمل طور پر 100% کوئی شرعی چینل میری معلومات میں نہیں ہے۔ کچھ تو سبھی اچھی باتیں دے دیتے ہوں گے، لیکن ظاہر ہے کہ بات تو وہی ہے نا 100%۔ ہمارا مقصد کوئی سیاست نہیں، کسی ملک کے معاملات میں اس وقت تک انٹرفیئر کرنا نہیں جب تک شریعت ہم پر واجب نہ کر دے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم مسلمان کو صحیح مسلمان کریں۔ ہمارا مقصد یہ کفار تک اسلام کی حقیقی صورت پہنچائیں۔ آج اپ ٹو ڈیٹ ٹائی پینٹ میں کسا کسایا مسلمان دیکھ کر کفار اسلام کی طرف مائل ہونے سے کترا رہے ہیں کہ اگر یہی مسلمان ہے جو پیسے کھا جاتا ہے، اگر یہی مسلمان ہے جو بم بلاسٹ کرتا ہے، اگر یہی مسلمان ہے جو خودکش حملے کرتا ہے، اگر یہی مسلمان ہے جو لوگوں کے پیسے کھا جاتا ہے، تو ہم اپنی جگہ پر کیا برے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کافر بہرحال مسلمان سے برا ہی برا ہے، لیکن وہ تو ظاہر دیکھتا ہے نا۔ تو انشاءاللہ ہم ان بے غیرت مسلمانوں کو جو خودکش حملے کر کے، جو دہشت گردیاں کر کے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، ہم انشاءاللہ ان کے بجائے ہم اسلام کا حقیقی روپ کفار کے سامنے لے آئیں گے ٹی وی کے ذریعے کہ یہ دھوکے باز لوگ ہیں، اصل مسلمان دیکھنا ہے تو یہ دیکھو۔ حقیقی اسلام امن کا پیغام دیتا ہے۔ اصل اسلام جو ہے ان کے اس اسلام کے پاس کافروں کے لیے بھی دامن کشادہ ہے کہ آؤ، دامن رحمت تمہارے لیے کھلا ہے، جلدی جلدی کلمہ پڑھو اور مصطفیٰ کے دامن سے لپٹ جاؤ۔ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ ظاہر خودکش حملے کرنے سے یا بم پھوڑنے سے یا فائرنگ کرنے سے، خواہ فائرنگ کرنے سے کوئی کافر مسلمان نہیں ہو جائے گا۔ ہڑتالوں کی کال دینے سے، دکانوں پر پتھراؤ کرنے سے، دکانیں لوٹ لینے سے، آگیں لگا دینے سے، بسیں جلا دینے سے، اس کو دیکھ کر کوئی مسلمان ہوا؟ آپ نے دیکھا ہوا سنا ہو مجھے بتا دینا۔ آپ بتاؤ گے تو بھی نہیں مانوں گا۔ جاؤ، میرا اسلام ایسا ہے ہی نہیں کہ جو بسیں جلائے، جو ہڑتالیں کر کے ڈیلی ویجز پر پلنے والے، روز مرہ کما کر کھانے والے مزدوروں، غریبوں کو بھوکا رکھے۔ میرا اسلام ایسا نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ میرا اسلام ہے، آپ بتاؤ ایسا نہیں ہے نا؟ میرا اسلام سلامتی کا پیغام دیتا ہے، میرا اسلام امن کا پیغام دیتا ہے، میرا اسلام امن کا پیکر ہے، اور مسلمان بھی امن کا پیکر ہے۔ میرا اسلام ایسا ہے۔ میرے بانی اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک حدیث کا خلاصہ، بانی اسلام ایک موقع پر ایک درخت کے نیچے آرام فرما تھے، درخت پر تلوار ٹنگی ہوئی ہے، اتنے میں ایک کافر آتا ہے، ایک دشمن آتا ہے، اس وقت وہ دشمن ہے، اور اس نے تلوار لپک کر اٹھا لی اور اس کو لہراتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ نبی کی آنکھ سوتی ہے، دل جاگتا ہے، فوراً آنکھیں کھل گئیں،
جیسے اس نے دیکھا کہ جاگ اٹھے ہیں، وہ تلوار ہلاتے ہوئے لہراتے ہوئے کہنے لگا اے محمد اب مجھ سے تمہیں کون بچانے والا ہے؟ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ذرا نہ گھبرائے، آپ کی زبان حق کے ترجمان سے فوراً نکلا اللہ۔ جب اللہ کا نام اس کے کانوں سے ٹکرایا اور کانوں سے ہوتا ہوا دل سے مس ہوا، اس کے ہاتھ کپ کپا اٹھے، تلوار ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر تشریف لے آئی۔ مصطفیٰ نے وہ تلوار سونت لی اور فرمایا اب تو بتا، اب تجھے مجھ سے کون بچانے والا ہے؟ اب وہ گھبرا گیا۔ مصطفیٰ نے تلوار رکھ دی اور اسے معافی دے دی۔ یہ اس نے اخلاق دیکھ کر وہ کافر جو تھا اس نے کلمہ پڑھا اور دامن رحمت میں چھپ گیا۔ یہ ہے ہمارا اسلام۔ دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں، ہمارا اسلام وہ ہے۔ سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جو زخمی ہوا بازار طائف میں، سلام اس پر کہ جس کا ذکر تھا سارے صحائف میں، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ سادہ سی چٹائی کا بچھونا تھا۔ تو اسلام وہ ہے کہ جو امن کا پیغام دے رہا ہے بلا وجہ۔ اسلام انسان تو انسان جانور کو بھی نہیں مارتا، بلا وجہ نہیں مارتا۔ ہاں جب کوئی اسلام پر چڑھائی کرتا ہے تو پھر اشداء علی الکفار کا مصداق بن کر آہنی دیوار ہو کر ڈٹ جاتا ہے، اور پھر جب قوت ایمانی کے ساتھ وہ آگے بڑھتا ہے تو جو اس آہنی دیوار سے ٹکراتا ہے پاش پاش ہو کر رہ جاتا ہے۔ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے وہ پرواہ نہیں کرتے۔ تو وقت کی بات ہے۔ تو اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آؤ اسلام کی عملی تصویر بن جاؤ۔ خدا کے لیے کافروں سے دل جلے مسلمانوں کو اسلام کے لیے گالیاں مت سنواؤ، ورنہ کافر کی کیا مجال تھی کہ وہ میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خاکے بناتے، توہینیں کرتے، معاذ اللہ گستاخیاں کرتے، کیا مجال تھی۔ آج ہمارے کردار نے ان کو بے باک بنا دیا کہ مسلمان دولت کے نشے میں چور چور ہے، اور جو جب نشے میں ہوتا ہے تو شیطان جس طرح بکری کو ہم کان پکڑ کے چلاتے ہیں اس طرح اس کو چلاتا ہے۔ تو ہم گناہوں کے نشے میں چور ہیں، دولت کے نشے میں بدمست ہیں، تو اس لیے شیطان ہم پر غالب آ گیا، کافر ہم پر غلبہ پا گیا۔ افسوس، 100 کروڑ افسوس۔ اے اللہ ہمیں اسلام کا متوالا بنا دے، میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی معنوں میں چاہنے والا بنا دے، مدینے کا دیوانہ بنا دے، شمع بزم رسالت کا پروانہ بنا دے۔ الحمدللہ فیضان مدینہ
मदनी मरकज दावत इस्लामी बाबुल मदीना से होने वाला ये बयान इस वक्त बाबुल मदीना के 9 मकामात पर सुनने के साथ साथ देखा भी जा रहा है। नंबर 1 तो यही फैज़ान मदीना कि फैज़ान मदीना भी इस वक्त मैं उम्मीद करता हूं कि इस्लामी भाइयों से उभर रहा होगा। नंबर 2 ईदगाह मैदान कोरंगी नंबर 6, नंबर 3 खज्जी ग्राउंड गुलबहार, नंबर 4 ईदगाह मैदान रिक कॉलोनी नंबर 4, नंबर 5 सेक्टर J4 नॉर्थ कराची, नंबर 6 मोहम्मदी ग्राउंड उस्मानाबाद और नंबर 7 बहार मदीना मैदान औरंगी टाउन। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी बढ़ती चली जा रही है, ये मजीद बढ़ेगी इंशाअल्लाह। और इसी तरह दुनिया भर में दावत इस्लामी का पैगाम आम हो जाए, हर तरफ अमन का दौरा हो जाए, दहशत गर्दियाँ ख़त्म हो जाएं और ख़ुद हमारा मुल्क जो आज सख्त बेचैनी और इस्तिराब का शिकार है, ये अमन का गहवारा हो जाए, इस्लाम का हकीकी मानों में क़लआ हो जाए। ऐ काश महंगाई कमर तोड़ महंगाई ख़त्म हो जाए, बेचारे गरीब भूख से तड़प रहे हैं, सिसक रहे हैं। खुदा की कसम पाकिस्तान के मुसलमान काबिल रहम हैं। इस वक्त महंगाई बहुत बढ़ गई और जालिम लोग बास या कई जालिम ऐसे हैं कि अगर महंगाई की वजह से बढ़ा ठीक है 5% दाम बढ़ाना चाहिए कि इसमें तरकीब बन सकती है, लेकिन ये 35% बढ़ा देंगे, 50% बढ़ा देंगे और कहते रहेंगे साहब महंगाई है, हमको महंगा आ रहा है। इस तरह लूट लूट कर मुसलमानों को जो तड़पते हैं, इनको मजीद तड़पा कर, जो प्यासे हैं उनको कहीं से अगर पानी का आधा गिलास मिल गया उनके हाथों से वो छीन कर तो लूटने में मसरूफ, ये हमारी हालत है। कहाँ से अमन हो, कैसे हो, समझ नहीं आता कि मुसलमानों की खैर खाई का जज्बा जाता रहा। अफसोस है, अल्लाह मुसलमानों को हिदायत दे दे। अगर ये महंगाई वाले हस्बे ज़रूरत नफ़ा लें और गरीबों को देते रहें सस्ता और गरीबों पर रहम करें तो काफ़ी हद तक सहूलत हो सकती है। ताजिर अगर वाकई दियानतदारी से काम करे ना तो इतनी मुसीबतें ना आए जितनी इस वक्त आई हुई हैं, ये मेरा गुमान है। और जो ऐसा करते हैं, अगर वो मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे तो अंदर अंदर सोच रहे होंगे कि ये हमारे दिल की बात कर रहा है। अल्लाह आपके ज़मीर को ज़िंदा कर दे, आपके दिल में रहम डाल दे। मेरे वतन के गरीब मुसलमानों पर रहम करो, इन बेचारों को भूखे मरने से बचा लो। इनमें कितने गरीब हैं आपको पता है, कितने गुर्बत के मारे, फाकों के मारे, जिनके घरों में जवान बेटियां बैठी हैं और इस कमर तोड़ महंगाई की वजह से खुदकुशियां कर रहे हैं। गुजारा ना होने की वजह से, तनख्वाह ना बढ़ने की वजह से बच्चों की भूख नहीं देखी जाती, बच्चों का तड़पना बर्दाश्त नहीं होता, बेचारे खुदकुशी कर डालते हैं। हराम मौत है। मैंने बेचारे वैसे ही मेरे मुंह से निकला, इनका खुदकुशी करना ये गुनाह है। खुदकुशी नहीं करनी चाहिए, हालात का मुकाबला करना चाहिए, हालात का मुकाबला करें। अच्छे दिन भी आएंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि हर वक्त एक से दिन नहीं रहते, धूप छाँव रहती है। इंशाअल्लाह अच्छे दिन आएंगे और ज़रूर आएंगे। हराम मौत नहीं मरना चाहिए। मेरी किस्मत की रूठी हवाओं, हाल दिल पर नयूं मुस्कुराओ। मेरी किस्मत की रूठी हवाओं, हाल दिल पर नयूं एक दिन गम के साए ढलेंगे ढलेंगे, एक दिन गम के साए ढलेंगे, ज़रूर ढलेंगे इंशाअल्लाह। एक दिन गम के साए ढलेंगे, क्या कोई मेरा आका नहीं है। एक दिन गम के साए ढलेंगे,
کیا کوئی میرا مولا نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، دیکھیے آج بڑی نازک رات ہے. اس رات تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ آج ہماری قسمت میں کیا لکھ دیا گیا. بعض اوقات غفلت میں بندہ پڑا رہ جاتا ہے اور اس کے بارے میں کچھ کا کچھ ہو چکا ہوتا ہے. چنانچہ غنیت الطالبین میں ہے، بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں کھدی ہوئی تیار ہوتی ہیں مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں. بہت سے لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کی ہلاکت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے. بہت سے افراد مکانات کی تعمیر کا کام مکمل کرنے والے ہوتے ہیں مگر ساتھ ہی مالک کے مکان کی موت کا وقت بھی قریب آ چکا ہوتا ہے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. تو اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، بے براعت ہے، موقع غنیمت ہے. وہ رات ہے کہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہ گاروں کی بخشش کی جاتی ہے. بنی کلب قبیلہ جو تھا عرب شریف کا، اس کے لوگ جو تھے وہ سب سے زیادہ بکریاں پالتے تھے. تو لاکھوں کروڑوں کی آج یعنی شب براعت میں مغفرت کی جاتی ہے. البتہ یعنی جہنم سے وہ آزاد کیے جاتے ہیں مگر کافر نہیں بخشے جاتے، عداوت والے بھی نہیں بخشے جاتے. جو مسلمان آپس میں بغض و کینہ رکھتے ہیں، خار بازی کرتے ہیں کسی دنیاوی سبب کی وجہ سے، تو وہ بھی نہیں بخشے جاتے آج کی رات. اور ہم میں سے نہ جانے کون بچا ہوگا کہ کسی ایک آدھ مسلمان پر تو خامہ کا خار بازی اور کینہ دل سے نکال دیجئے. اسی طرح رشتہ کاٹنے والے رشتہ داروں سے جو روٹ کر بیٹھ جاتے ہیں، خواہ خواہ جھگڑا مول لیتے ہیں کہ اس نے مجھے دعوت نہیں دی، مجھے شادی میں نہیں بلایا، تو میرے ساتھ مسکرا کر بات نہیں کی، تو فلاں کیا، تو چنی کیا، تو چنا کیا. اس لیے وہ رشتہ داری کاٹ کر بیٹھ جاتے ہیں. حالانکہ ناراض رشتہ دار کو پر احسان کرنے میں زیادہ ثواب ہے. تو رشتہ دار کے ساتھ تو حسن سلوک ہمیں کرنا ہی کرنا ہے جب تک کوئی شرعی عذر نہ ہو. ایک روایت کے مطابق تصویریں بنانے والا بھی اس رات نہیں بخشا جاتا. کاہن، جادوگر، تکبر کے ساتھ پاجامہ لٹکانے والا یہ آ گیا تو یہ بھی نہیں بخشا جاتا. 2 مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈلوانے والے بھی نہیں بخشے جاتے. تو ان گناہوں سے توبہ کر لیجئے. شاید کوئی سوچے کہ ابھی یہ مووی میں خود نظر آ رہا اور بولتا تصویریں بنانے والا نہیں بخشا جائے گا. تو تصویر اور مووی میں فرق ہے. آئینے میں بھی تو آپ دیکھتے ہی ہوں گے، تو آئینے میں آپ دیکھتے ہیں تو بالکل آپ نظر آتے ہی نہیں اپنے آپ کو. کیا یہ تصویر ہے؟ یہ تصویر نہیں ہے نا. تو مووی میں بھی ہمارے ایک تعداد علماء کی جو یہی کہتی ہے کہ یہ تصویر نہیں ہے، مووی میں یہ عکس ہے، جس طرح آئینے کا عکس ہوتا ہے. تو تصویر بنانا اور ہے، مووی بنانا اور. اس کے علاوہ بھی تصویر کے معاملے میں بہت کلام ہے. تو جو زینت کے لیے تصویر بناتا ہے، گھروں میں لگاتے ہیں، خواہ اخباروں میں تصویریں دیتے ہیں، شوقیہ تصویریں کھنچواتے رہتے ہیں لوگ بلا ضرورت خواہ مخواہ، تو وہ خوب اس سے عبرت حاصل کریں. نیز تصویریں بنانے والے تو خاص طور کے سنیں، جو کیمروں سے تصویریں کھینچتے ہیں نا، تو یہ تصویر کھینچنا حرام قطعی ہے، قطعی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اگر اس کا کاروبار ہے تو توبہ کر لو، سچی توبہ. اللہ روزی دینے والا، حلال روزی کی طرف بھاگو، پاک اور ستھری روزی کی طرف نکلو. اللہ ضرور دے گا، کیوں نہیں دے گا؟ جب تک اس نے زندہ رکھنا مقدر فرمایا ہے، رزق اس کے ذمہ کرم پر ہے.
وہ ضرور عنایت فرمائے گا، ضرور ملے گا انشاءاللہ، اپنا حصہ مل کر رہے گا انشاءاللہ۔ ہم اگر بے صبرے نہ بنے، ہماری بے صبری نے ہم کو کہیں کا نہ چھوڑا، اللہ تعالی صبر و قناعت کی نعمت سے ہم کو آج کی رات بھرپور حصہ عطا فرما دے، ہم حرام روزیوں سے توبہ کر کے حلال، مختصر سی حلال روزی پر قناعت کرنے والے بن جائیں۔ کاش 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 حرام کے اربوں روپے کھربوں روپے خدا کی قسم بیکار ہیں، حلال کا 1 روپیہ اچھا ہے، 1 روپیہ بہت اچھا ہے۔ کہ ایک بزرگ کا قول ہے کہ حلال کا لقمہ جب منہ میں رکھتے ہیں اور جب یعنی یہ اس کے پیٹ میں پہنچے، حلال کا لقمہ پیٹ میں پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے، اور حرام کا لقمہ جب پیٹ میں جاتا ہے، جب تک پیٹ میں رہتا اللہ تعالیٰ کی اور ملائکہ وغیرہ کی اس پر لعنت اترتی رہتی ہے، اور اس حال میں مر گیا کہ اس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ تو جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اے اللہ ہم حرام سے باز آئے، ہمیں مالدار نہیں بننا، ہمیں سودی لون لے کر کاروبار نہیں چمکانا، اے اللہ ہمیں حلال آسان اور بقدر کفایت روزی دے، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر، اور دے تو حلال روزی دے، عثمان غنی کے خزانے میں سے دے، اور پھر عثمان غنی کی سخاوت کا حصہ بھی دے کہ ضرورت کے مطابق رکھ کر ساری تیری راہ میں لٹا دے، ایسا دل دے دے۔ اور اے اللہ ورنہ ہمیں ایسی حلال روزی سے بھی نہ آزما کہ ہم کہیں شامت نفس کی وجہ سے زکاتوں سے چوک جائیں، واجب صدقے نہ نکالیں، اور قارون کے خزانے کا روپ دھار لے کہیں ہماری دولت اور ہمیں پھنسوا دے، ایسی دولت سے ہم باز آئے۔ ہم پناہ مانگتے تیری مولا ہمیں بچا لے۔ اے مولا آج شب براءت چھٹکارا پانے کی رات ہے، ہمیں بچا لے، ہمیں آفتوں سے بچا لے، گناہوں سے بچا لے، عصیاں سے بچا لے، جہنم سے آزاد کر دے، آزاد شدگان کے صدقے میں آزاد کر دے، اچھوں کے صدقے میں آزاد کر دے، بخشے ہوئوں کے صدقوں میں آزاد کر دے، بخشے ہوئوں کے صدقے میں آزاد کر دے، مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طفیل آزاد کر دے۔ اے اللہ تیرے حقوق معاف کر دے، اپنے حقوق معاف کر دے جو ہم نے تلف کیے اور جن کی تلافی ضروری ہے، تو نے ضروری رکھی ہے، ان کی ادائیگی بھی نصیب کر دے۔ ہم میں سے جنہوں نے نماز قضا کی ہیں، توبہ کے ساتھ ساتھ ان کی قضا عمری بھی نصیب کر دے۔ زکاتیں جو جن پر چڑھی ہوئی ہیں، تاخیر کی توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ مولا ان کی ادائیگی بھی نصیب کر دے۔ جن کے روزے باقی ہیں، توبہ کے ساتھ ساتھ وہ روزے بھی ان سے رکھوا لے۔ تجھے ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے بے نیاز، ہم تیرے نیاز مند ہیں، ہمیں ضرورت ہے، ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں، مولا عبادت کرنے کی سعادت دے دے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، آج کی رات عہد کر کے اٹھیے کہ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے توبہ کرتے ہیں، اور آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ زور سے انشاءاللہ کہہ کر اپنے عزم کا اظہار کیجئے، اور ایسا فلک شگاف نعرہ دنیا بھر میں لگے کہ شیطان کا کلیجہ تھرا اٹھے کہ اب مسجد آباد ہونی ہے، عیش کوشیوں کے اڈے ویران ہونے ہیں انشاءاللہ۔ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، بلا عذر ماہ رمضان کا روزہ نہیں چھوٹے گا۔ ہم پر جب زکوٰۃ فرض ہوئی تو پوری ادا کریں گے، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، داڑیاں نہیں منڈوائیں گے۔ ہاں داڑھی منڈانا حرام، ایک مٹھی سے گھٹانا بھی حرام۔ داڑھی نہیں منڈائیں گے، ایک مٹھی سے نہیں گھٹائیں گے، اپنے پاجاموں کے پائچے ٹخنوں سے نیچے نہیں لٹکائیں گے، حرام روزی نہیں کمائیں گے، جن کا مال لوٹا ہے ادا
ادا کر دے دیں گے، جن کے قرضے دبائے ہیں ان کو بھی واپس کر دیں گے، جو جو حقوق العباد تلف کیے ہیں اے اللہ ہم تجھ سے بھی توبہ کرتے ہیں اور ان سے بھی معافی مانگنے کی سعادت دے دے، ہمیں یاد آ جائے کن کن کے حقوق العباد ہیں اور ہمیں یہ سعادت دے دے، توفیق دے دے، ہمت دے دے کہ ہم ان سے حقیقی معنوں میں معافی مانگ کر راضی کر لیں اے اللہ، ورنہ ہم جانتے ہیں کہ جو بندے کے حق رہ گئے اور اگر تو ناراض ہو گیا تو ہمارا جو ہوگا تصور سے باہر ہے کہ نیکیاں دینی پڑ جائیں گی، اگر وہ نیکیاں بھی ناکافی ہوئیں اور سمجھ میں تو یہی آتا ہے اعمال نامہ دیکھ کر کہ گناہوں سے بھرا پڑا نیکیاں ہیں کب جو ان کو ادا کریں، اگر ہوئی بھی تو ادا ہو جائیں گی، حق بہت تلف کیے مولا، اے مولا حق بہت تلف کیے پروردگار، ہم نے ہمارے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے گناہ ہمارے سروں پر لاد دیے جائیں۔ تو اے اسلامی بھائیوں ایک دوسرے سے معافی مانگ لیجئے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حق تلفی ہونے کے باوجود وہ ہمارا دوست ہی رہتا ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ ناراض نہیں ہے، یہ واقعی ناراضگی بھول چکا، لیکن حق تلفی باقی رہے گی جب تک معافی نہیں ملی، اس نے معاف نہیں کیا۔ اللہ سے بھی توبہ کرنی ہے، بندے سے بھی توبہ کرنی ہے، اور جس کے جتنے زیادہ لوگوں سے رابطے ہوتے ہیں اس کے لیے خطرات بھی زیادہ، میرے لاکھوں کروڑوں سے واسطہ ہے، میرے جاننے والے ہیں، مجھے بھی بڑا احساس ہے کہ نہ جانے میں نے کتنوں کی حق تلفیاں کی ہوں گی، کتنوں کو ڈانٹا ہو، کتنوں کو جھاڑا ہو، کتنوں کی چیزیں لے کر بھول گیا ہوں گا۔ الحمدللہ اتنا تو یاد پڑتا ہے کہ مجھ پر کسی کا کوئی ایسا قرضہ مجھے یاد نہیں پڑتا، میرا قرضہ کسی نے دبا لیا تو میری طرف سے معاف ہے، وہ ادا کرنے کی زحمت نہ کرے، میں نے سب مسلمانوں کو معاف کیا، میری حق تلفی میں نے معاف کی، میری کسی نے غیبت کی اس کو میں نے اپنا حق معاف کیا، مجھے اگر کوئی گالیاں دے میں نے اس کو معاف کیا، مجھے کوئی زخمی کر دے میں نے اس کو معاف کیا، کوئی مجھ پر گولی چلا دے میں نے اس کو معاف کیا، کوئی مجھے قتل کر دے میرے حق میں نے سب کو معاف کیے، اپنے قاتل کو بھی میرے حق میں نے معاف کیے۔ اللہ کا حق باقی رہے گا، ورثہ کا حق باقی رہے گا، اسے معاف کرنے پر ظاہر ہے میں قدرت نہیں رکھتا، میں نے اپنے حقوق سب کو معاف کیے۔ اے اللہ میں نے سب کو معاف کر دیا، اے اللہ میں نے سب کو معاف کر دیا، تو مجھے معاف کر دے یا اللہ، مجھے معاف کر دے۔ یہ کوئی میرا عمل ایسا نہیں کہ جو کوئی بڑا عمل ہو، تو بے نیاز ہے، تیری بے نیازی معلوم۔ 80,000 سال شیطان ابلیس نے عبادت کی، انک رجیم، وہ رندا ہوا ہو گیا، کان من الکافرین، وہ کافروں سے ہو گیا، تیرے دربار سے وہ درکار دیا گیا، دور کر دیا گیا، ہمیشہ دوزخ میں جلے گا۔ تیری بے نیازی معلوم، میرا عمل کچھ بھی نہیں ہے، کیا اس کا واسطہ دوں، اخلاص بھی نہیں، بس بولا یوں ہی کوشش ہے تو راضی ہو جائے۔ اے میرے پیارے اللہ تم مجھ سے راضی ہو جا، ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، مجھے معاف کر دے۔ اے اللہ رحمت کی چماچم بارشیں ہیں پروردگار، مجھے معاف کر دے، بولا مجھے بھی معاف کر دے، جو مجھے سن رہے ہیں ان کو بھی معاف کر دے، آئندہ میری آواز سنیں گے ان کو بھی معاف کر دے، جو کیسٹ کے ذریعے سنیں گے انہیں بھی معاف کر دے۔ اے اللہ محبوب کی پیاری امت کو بخش دے، اے اللہ پیاری امت کو، ساری امت کو بخش دے، محبوب کی پیاری امت کی مغفرت کر دے یا اللہ، ہم سب کو بے حساب بخش دے۔ اے اللہ تیرے بندوں کے حقوق کا میں کیا کروں، کس کس سے جا کر معافی مانگوں، مجھے تو یاد بھی نہیں رہتا، اور میری اتنی استعداد اب نہ رہی کہ میں لوگوں کے گھر گھر جا کر معافی مانگ سکوں، ان سے رابطے کر سکوں۔ اے اللہ میں ظالم ہوں، میں نے اپنی جان پر بڑے ظلم کیے، میں نے لوگوں کے بڑے حق تلف کیے، یا اللہ یہ سب اگر
قیامت کے دن کھڑے ہو گئے اپنی حق طلب کرنے کے لیے، میں کہاں جاؤں گا؟ سب نے صفِ محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے قصوں کی آقا اب تیری دعائی آئی، یا اللہ میرے حال پر رحم کر دے۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، دنیا میں جو سب سے بڑے سے بڑا حق تصور ہو سکتا ہے، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ حق میں نے آپ کا تلف کر دیا ہے، میں نے مار دیا ہے وہ، اور اس کے علاوہ اس کے بعد ظاہر اس سے چھوٹے ہی حقوق ہوں گے، تو یوں سمجھو کہ وہ بڑے سے بڑا حق میں نے مار دیا وہ بھی، اور اس کے بعد والے بھی جتنے حقوق میں نے آپ کے تلف کیے ہیں، میرے ہاتھ جڑے ہوئے، میرا سر ندامت سے جھکا ہوا ہے، مجھے معاف کر دو، خدا رسول کا واسطہ مجھے معاف کر دو، سارے مجھے معاف کر دو۔ مجھے سننے والوں میں بہت سارے ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے میری وجہ سے جن کے دل دکھے ہوں گے، دل آزاریاں ہوئی ہوں گی، پتہ بھی نہیں چلتا، دل دکھ جاتے ہیں، ایذا پہنچ جاتی ہے بسا اوقات، اور قصور اپنا ہوتا بھی ہے کہ ایذا دے بیٹھتے ہیں لیکن ہوش نہیں ہوتا، احساس نہیں ہوتا۔ اے مسلمانوں مجھے معاف کر دو، خدا کا واسطہ معاف کر دو۔ اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، اللہ آپ کو نوازے گا، بہت دے گا، دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا۔ آپ کا معاف کرنا رائے گا نہیں جائے گا، مجھے معاف کر دو، سب مجھے معاف کر دو۔ اور اگر ایسوں کو جانتے ہو کہ جن کی میں نے اس طرح کی حق تلفیاں کی ہیں وہ میری آواز نہیں سن رہے تو ان کو بھی سفارش کر دو، وہ بھی مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دو۔ اگر معاف نہیں کرو گے تو میں مر جاؤں گا، کہیں کا نہیں رہوں گا۔ یا اللہ ان کے دلوں میں رحم ڈال دے، مجھے معاف کر دے۔ یا اللہ تو بھی معاف کر دے، یا اللہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے راضی ہو جا، میری مغفرت کر دے، تو ناراض ہوا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، اگر کرم ہوگا تو جنت میں رہوگا یار، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکتی میری مغفرت کر دے، میرے ماں باپ کی مغفرت کر دے، میرے بھائی بہنوں کو بخش دے، میرے بچوں کو بخش دے، میری اولاد کو بخش دے، میری اولاد کی اولاد کو بخش دے، میرے رشتہ داروں کو بخش دے، مجھ سے وابستہ رہنے والوں کو بخش دے، میرے سلسلے میں داخل ہونے والوں کو بخش دے، اللہ دعوت اسلامی والوں کو بخش دے، دعوت اسلامی والیوں کو بخش دے، اللہ محبوب کی پیاری امت کو بخش دے۔ تجھے معلوم ہے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی امت کتنی پیاری ہے، اللہ اسی پیار کا واسطہ، اسی محبت کا واسطہ ہمیں بخش دے، اللہ ہمیں بخش دے۔ آج کی رات بھی ہماری بخشش نہیں ہوئی تو ہمارا کیا ہوگا؟ اے اللہ آج تو بہت رحمت کے دروازہ کھلا ہوا ہے، چماچم بارشیں ہیں اور آفریں ہیں کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ اس کے لیے دروازہ کھلا ہے۔
پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ بخشش منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ اللہ رحمت کے دروازے کھلے ہیں ہم رحمت کے دروازے پر حاضر ہیں مغفرت کی بھیک دے دے مالک مغفرت کی بھیک دے دے اے اللہ ہمیں بخش دے محبوب کا واسطہ ہمیں بخش دے اے اللہ نبیوں کا صدقہ ہمیں بخش دے اے اللہ ولیوں کا صدقہ ہمیں بخش دے صحابہ کا صدقہ ہمیں بخش دے مولا ہماری مغفرت کر دے ہمیں میزان پر کھڑا نہ کیا جائے ہمارے اعمال نہ تولے جائے ہم نیکیاں نہ کر پائے ہمارے پاس نیکیاں نہیں ہے بالکل بھی نہیں ہے اگر عمل تو لے گئے تو ہمارا کیا ہوگا صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحم الراحمین شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا